وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اس سال حج کے لیے حج درخواستوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سال حج کے لیے حج کا ارادہ کرنے کا اور درخواست دینے کا، عملی صورت اپنانے کا یہی وقت ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے انسان مرد و عورت پر، مسلمانوں پر اللہ نے حج کا کرنا فرض قرار کی دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے کہ جس پر حج فرض ہو، استطاعت کو پہنچ جائے، جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے، پھر اسے یہ فریضہ جلد از جلد انجام دے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آئندہ بھی چھوڑے گا، وہ نہیں جانتا کہ آئندہ میں اس سے بھی زیادہ مصروفیات یا کوئی بیماری، کوئی مرض یا کوئی عذر جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی زندگی کا کیا بھروسہ کہ آئندہ سال یہ ایام زندگی میں آئیں گے یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صاحب استطاعت کو حکماً فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اخراجات ہے حج کر سکتا ہے، اتنا اس کو میں نے نوازا ہے، تو اسے چاہیے، اس پہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔
حکم فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کے الفاظ کہ جس کو طاقت اور قدرت ہے اس پہ حج فرض ہے، وہ حج کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ کَفَرَ، طاقت کے باوجود حج نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، سستی کرنا، ہیلے بہانے سے آئندہ پہ چھوڑتے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے کہ طاقت ہے، حج فرض ہے تو حج کرو، لیکن ومن کافرہ، جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکاری ہے، حال میں وہ کر سکتا ہے مگر پھر مستقبل پہ چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو غنی ہے، ضرورت تمہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں تمہاری نیکیوں کی۔ حج کے جو فوائد ہیں حج کرنے والا سمیٹے گا، لہذا اگر کسی کو استطاعت ہے تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج، کہ جس کو استطاعت ہے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہاں بھی حج تو فرض ہے، میں نے کرنا ہے، فَلْيَتَعَجَّلْ، تو جس پر حج فرض ہے اس کا ارادہ بھی ہے کہ کروں گا، پھر اس کو یہ فریضہ جلد از جلد انجام دے دینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، چونکہ حج کا ایک مقررہ وقت ہے، وہ ایام مخصوص ہیں، انہی دنوں میں یہ عبادت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ جب یہ حج کے ایام آئیں اس کو کوئی مرض لاحق ہو چکا ہو، وہ بیمار ہو جائے۔ وَتَزِلُّ الزَّالَّةُ، یا پھر دوسری مصیبت، کوئی تکلیف کہ اس کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، اس کو کہ اور جو ہے وہ اس طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ حج کرنا تھا، اس نے کہا آئندہ سال کروں گا، آئندہ سال اس وقت کی سواری کے مطابق اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اس کی سواری گم ہو جائے، ان دنوں میں ان مخصوص ایام میں اس کو سواری میسر نہ آئے، اب ہے، اب دستیاب ہے، لہذا جلدی کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَطَارِزُ الْحَاجَّةِ، ابن ماجہ کے الفاظ کہ ہو سکتا ہے اس کو آئندہ ان دنوں میں اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی حاجت سامنے آ جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر انسان کو زندگی کا کیا بھروسہ کہ جب حج فرض ہو چکا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب بلکہ حکماً فرمایا ہے کہ یہ فریضہ جلد از جلد انجام دے دینا چاہیے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، کہ حج کی فرضیت کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہے کہ آئندہ سال یا آئندہ زندگی میں اس کے ساتھ ان دنوں میں کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، تو لہذا جس پہ حج فرض ہو چکا ہو، جس کے پاس استطاعت، طاقت، قدرت ہو، اسے جو ہے وہ زندگی میں پہلی فرصت میں یہ کام کر دینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کہ پہلے مکان بناؤں، بچوں کی جو ہے وہ فرائض سے جو ہے وہ فارغ ہو جاؤں، بچیاں گھر بیٹھی ہیں، پہلے ان کو جو ہے اپنے گھروں پہ روانہ کر دوں، بچیوں کی شادی کے بعد، مکان بنانے کے بعد پھر جو ہے وہ حج کر لوں گا، یہ سارے شیطانی بہکاوے ہیں۔ اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، اگر طاقت قدرت ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہے،
اور ہمارے نبی اور رسول کا ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر فرض ہو چکا ہے اب اس کی ادائیگی میں سستی نہ کرو، جلد از جلد یہ فریضہ سر انجام دے۔ اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ممکن ہے کوئی آئندہ دنوں میں، آئندہ سالوں میں تمہیں کوئی عارضہ پیش ہو جائے کہ اب تم صحت سلامت ہو، ایکسیڈنٹ سے تمہیں چلنے سے محروم ہو جاؤ، اٹھنے بیٹھنے سے محروم ہو جاؤ، کیا پتہ تمہاری زندگی کے آگے معاملات جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہوں۔ تو لہذا جن احباب پہ، جن مرد و عورت پہ حج فرض ہے، انہیں فرض کی تکمیل میں حیل و حجت کا سہارا لیے بغیر جلد از جلد جتنا ممکن ہو ان کو جو ہے یہ فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا من استطاع، کہ جس کو طاقت ہو اس پر فرض ہے، اس کی وضاحت بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرما دی۔ اور شرعی لحاظ سے حج کی فرضیت کے لیے جو شرائط کتاب و سنت میں موجود ہیں، چونکہ یہ عبادت ہے اور مسلمانوں کی، لہذا مسلمان ہو اور اس کے بعد صاحب عقل ہو، عقل مند ہو، جس کو اللہ عقل سے محروم کر دیں، نبی کریم علیہ السلام کو قلم قرار دے دیا۔ مال و دولت کے اخراجات برداشت کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہے صاحب عقل بھی ہے، چونکہ شرعی احکام ان کی فرضیت بلوغت کے بعد ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ باقی ساری عبادات وہ بالغ مسلمان پہ فرض ہوتی ہیں، لہذا جب کوئی مسلمان بالغ ہو جائے، عقل مند بھی ہو، ایسے مسلمان کو اگر اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو تو یہ اس کی جو ہے وہ شرائط ہے، اس کی فرضیت کی ہے، اس پہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط مزید ہے کہ چونکہ شرعی لحاظ سے عورتیں اکیلا سفر نہیں کر سکتیں، ان کو جو ہے وہ سفر کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا تسافر المرء الا مع ذی محرم، کہ عورت جو ہے اپنے محرم کے بغیر، جو محرم رشتہ دار کے بغیر کوئی سفر اختیار نہ کرے۔ تو چونکہ محرم کا بھی ساتھ خرچ ہونا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی عورت اکیلا اپنا خرچ تو برداشت کر سکتی ہے، اپنے محرم کا، اپنے ساتھ والے عزیز رشتہ دار کا جو محرم کی حیثیت سے ساتھ جائے گا اس کا خرچ برداشت نہیں ہوتا، تو ایسی عورت پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ استطاعت تب ہوگی جب دونوں کا وہ خرچ برداشت کر سکیں۔ اگر محرم کا ساتھ خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو ایسی عورت پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہیلے بہانے سے غیر محرم کو جعلی طور پہ محرم بنا کے یہ سفر کیا جاتا ہے، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ عمرے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، عمرہ عبادت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عورت عمرہ کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس اتنے اخراجات ہیں کہ وہ اکیلی تو سفر کر سکتی ہے مگر محرم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی، اسے بھی اور عبادات کر لینی چاہیے۔ عمرے سے جو ہے وہ اس طرح کے غیر شرعی ہتھ کنڈے اپنا کے کہ کسی غیر کو اپنا محرم جو ہے وہ کاغذات میں ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ عمرے پہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کو، عورتوں کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے سفر ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی بجائے اگر آپ شرعی قواعد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کا ارادہ رکھنے والے اب ان دنوں میں کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ کے ساتھ محرم دستیاب نہیں، اس کا خرچ برداشت نہیں، تو آپ کو ہیلے بہانے سے، ان سہاروں سے جو ہے وہ دیگر معاملات کر کے غیر شرعی ہتھ کنڈے اپنانے کی ضرورت نہیں، آپ کا یہ سفر شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہوگا۔ تو مرد کے پاس
اگر وہ مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے اکیلا، تو اس پر حج فرض ہوگا۔ عورت اگر ساتھ محرم کا خرچ بھی برداشت کر سکتی ہے تب اس پر جو ہے وہ حج فرض ہوگا۔ اور فرضیت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، آپ کی ترغیب آپ سن چکے ہیں کہ فرضیت کی بعد اس کی ادائیگی میں ہیلے بہانے ٹال مٹول کی بجائے جلد از جلد اس کو جو ہے وہ ادا کر لینا چاہیے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان زندگی کے جس مرحلے میں بھی کرتا ہے زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس پر زبان رسالت سے نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو گناہوں سے بچتے ہوئے کتاب و سنت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کیا جائے وہ حج مبرور ہے، جس میں جو محرم والا بھی آپ جو ہے وہ معاملہ ساتھ شامل کریں گے کہ شریعت کے قوانین کو توڑا نہیں گیا، اللہ رسول کی مخالفت سے بچ کر کتاب و سنت کی ساری شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو حج کیا گیا ہے وہ حج مبرور ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بدلہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ، اللہ جنت کی صورت میں دیتے ہیں۔ اور فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج شرعی قواعد کو پورا کرتے ہوئے کرتا ہے، کوئی فسق و فجور نافرمانی والا کام نہیں کرتا، ایسا مرد و عورت حج کرنے والا راجا کا یوم ولدتہ امہ، بخاری و مسلم کے الفاظ کہ جو شرعی قواعد کو پورا کرتے ہوئے فسق و فجور سے بچتے ہوئے جو مرد و عورت حج کر لیتے ہیں، حج کرنے کے بعد وہ گھر میں ایسے لوٹتے ہیں جیسے ابھی وہ زندگی ان کو ملی ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں ماں کے بطن سے، کہ زندگی میں انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کتاب و سنت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فریضہ انجام دیا جائے تو انسان اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، تمام کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جیسے انسان پیدا ہوتے وقت دنیاوی ہر قسم کی لالچوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص کو بیعت کے وقت ہاتھ کھینچنے پر جب انہوں نے شرط رکھی کہ میرے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا جو کام جو تم کرنے لگے ہو، یہ کام ان کاموں میں شامل ہے کہ جن کے کرنے پر سارے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لہذا آپ کو بغیر حیل و حجت کے، بغیر ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہوتا ہے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جو اسلام کی خاطر ہجرت کر لیتا ہے اس مہاجر کے بھی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جو بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے اس مرد و عورت کی بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جن پر استطاعت ہے، قدرت ہے، ان پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ تو ایک آدمی، ایک صحابی سوال کرتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر سال اگر طاقت ہو تو ہر سال حج کرنا چاہیے؟ آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، 3 مرتبہ یہ آپ سے سوال کیا گیا۔ بعد بھی آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر اللہ واجب کر دیتے اور پھر تم ہر سال طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتے، مشکل پیش آتی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ الحج مرۃ واحدہ، بلوغت کے بعد اگر زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا جائے، انسان کا کتنا ہی مالدار کیوں نہیں، ہر سال حج کرنے کی اس میں سخت کیوں نہ ہو، زندگی میں بلوغت کے بعد ایک مرتبہ حج کرنے سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، بعد میں اگر وہ کر لے گا تو وہ نفلی ہوگا۔
فرضیت صرف بلوغت کے بعد ایک ہی مرتبہ حج کرنے سے جو ہے وہ ساقط ہو جاتی۔ اور اسی طرح اگر بلوغت سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کسی بچے بچی نے حج کر لیا ہو تو اس کے بارے میں ایک غلط فہمی ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ اب بلوغت سے پہلے جو بچہ بچی والدین کے ساتھ حج کر لیتا ہے، اسی حج کی بنا پر اب بالغ ہونے کے بعد اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ بات ہے۔ بچپن میں حج ہو سکتا ہے۔ صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچہ دکھا کے پوچھا تھا کہ کیا اس کی طرف سے اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نام والا کی اجرن، صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ ہاں اس کا بھی جو ہے وہ حج ہے اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔ یہ سارے معاملات جو تم نے اس کو اٹھا کے اس کو ساتھ لے کر تم نے یہ سارے معاملات کیے ہیں، اجر تمہیں بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ بچہ حج والدین کے ساتھ کر سکتا ہے، مگر اس بچپن کے حج کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد اس پہ حج فرض نہیں ہوتا، اور نہ ہی بالغ ہونے کے بعد اگر اس پہ حج کی قدرت ہو، اس پہ حج فرض ہو، وہ ساقط ہوتا ہے۔ یعنی جو بچپن کا حج ہے اس نے کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، اب بالغ ہونے کے بعد اگر اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کو استطاعت ہے، اب اس پہ حج فرض ہے، اس کو اس وجہ سے حج کرنا چاہیے۔ صرف بچپن کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، استطاعت کی وجہ سے بلوغت کے بعد اس پہ حج فرض ہوگا۔ وہ اس کو جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جلد از جلد جب میسر ہو اس کو جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جن پہ حج تو فرض ہے مگر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان انہوں نے نظر انداز کیا، اس میں ٹال مٹول کے جو ہے وہ حیل و حجت کا سہارا لیا کہ پہلے بچوں کی شادی کا بہانہ، مکان بنا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ اب اس کو جو ہے وہ حج تو اس پہ فرض ہے مگر اب چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید رحمت کا معاملہ اپناتے ہوئے حج بدل کی صورت رکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی سستی کر لیتا ہے، کوئی عارضہ پیش آ گیا، اب خود نہیں جا سکتا، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی ایسے انسان کو حج پہ بھیج سکتا ہے کہ جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اس انسان کے سارے اخراجات وہ برداشت کرے تو جو اس پہ حج فرض تھا وہ فرضیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی اسی ترغیب کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دینا چاہیے۔ آپ اپنے معاشرے میں ہی دیکھ لیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نظر انداز کیا، جن پہ حج فرض تھا چند سال پہلے کر لیتے تو خرچ کتنا تھا، اب کریں گے تو خرچ کتنا ہوگا، اور آئندہ سستی کرتے رہیں گے تو یہ اخراجات بڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں اس قدر حکمت تھی کہ جن پہ حج فرض تھا، مالدار ہیں، وہ 5 سال پہلے 10 سال پہلے حج کر لیتے تو اتنے اخراجات نہ اٹھانے پڑتے، مگر سنت کو ہم نے چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے جو ہے وہ پس پت ڈالا، تو اس کا ایک تو نقصان ہمارے سامنے یہ آیا کہ کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور یہ سستی مزید جو ہے وہ اخراجات بڑھائے گی، اور یہ حج ہمیں کریں گے تو یہ فرضیت ساقط ہوگی۔ اور حج اور عمرہ دونوں پہ جانے والے جن کا ارادہ ہے، جن کی استطاعت ہے، آج کل جو ہے وہ درخواستیں حکومت نے جو ہے وہ اوپن کی ہیں، بینکوں میں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ مصمم ارادہ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے یہ درخواستیں جو ہے وہ جمع کروا دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ احباب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہ سارے باقی کام ملنے ملانے والے دعوتوں پہ سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس کا طریقہ نہیں سیکھتے، جس وجہ سے وہ یہ کام لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کرنے تو جاتے ہیں مگر مسنون طریقے سے نہیں کر پاتے، جہاں ان کے حج جو ہے وہ حج مبرور نہیں ہوتے، عمرہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہوتا، جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سکھلایا۔ حج کے موقع پر اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، کہ یہ سیر و سیاحت کا سفر نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو میں تم میں موجود ہوں، مجھ سے دریافت کر لو، حج کا طریقہ سیکھ لو، جو
شریعت کا مطلوب ہے، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو، اس کا تبھی فائدہ ہوگا اگر مسنون طریقے کے مطابق حج اور عمرہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ عمرہ پہ جانے والے بھی مسنون عمرے کا پورا طریقہ جو ہے وہ آسن انداز میں ازبر کر کے دعائیں سیکھ کے پھر ان کو جو ہے وہ سفر پہ جانا چاہیے۔ اور حج کے معاملات میں بھی جو ہے وہ مسنون جو حج کا طریقہ ہے، وہ جو ساری دعائیں ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ضرور یاد کر کے سارا طریقہ جو ہے ان کو سیکھ کے پھر جو ہے اس عمل کے لیے جانا چاہیے۔ وہاں جا کے جو انداز ہوتا ہے، بہت سارے جو ہے وہ ایسے غلط کام ہو جاتے ہیں جس سے وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا شرعی لحاظ سے اسی طرح اس سے بھی زیادہ یہ بات ضروری ہے، چونکہ یہ مالی عبادت ہے۔ حج ہو یا عمرہ ہو یا کوئی بھی مالی عبادت ہو جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ خالص حلال کا ہونا چاہیے، تب وہ عبادت قبول ہوگی۔ قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی عبادت جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اس کا اجر تب ملتا ہے اگر وہ خالص سب کا سب جتنا بھی اس پہ خرچ ہوا ہے وہ حلال کا ہوگا۔ اگر حرام کی اس میں امیزج بھی ہوگی تو وہ ساری محنت ضائع ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے ایک انسان، ایک مسلمان حج کی نیت سے آتا ہے، بندہ بال ہیں، اس کی حالت بتلاتی ہے بڑی دور کا اس نے جو ہے وہ سفر کیا ہے۔ اب وہ اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے، یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، تلبیہ کے الفاظ کہتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، حالانکہ اس کا کھانا پینا، جو اس کا کاروبار، اس کا معاملات، یہ جو سارا اس نے جو ہے وہ ظاہرہ استعمال کیا ہے، سب حرام ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی کمائی حرام کی، اس کا جسم پلا بڑا ہی حرام کی دولت پہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ اس کی کیسے دعا قبول کریں، کیسے وہ اللہ اللہ پکارتا ہے؟ ایسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے جواب دیتے ہیں، لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں، نہ تیری حاضری قبول ہے۔ تو کوئی بھی اگر مالی عبادت ہے تو اس کے خالص حلال کی کمائی صرف کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ورنہ اجر سے محروم رہیں گے۔ تو یہ حج کی درخواستوں کا جو ہے وہ سیزن چل رہا ہے، جن کو استطاعت ہے ان کو جو ہے وہ بغیر حیل و حجت کا سہارا لیے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ابھی آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، توفیق دی ہے، آئندہ سال صحت رہے، زندگی رہے نہ رہے، سستی کرنے کی بجائے انہیں اسی سال یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کا ہمیں یہی حکم ہے، تعجلوا، کہ اس کے ادائیگی میں جلدی کرو، اور فرض ہو چکا ہے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا